الحمدللہ آج سورۃ الانفال کی تلاوت کی۔ انفال مطلقاً مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں، جو کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زائد دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں کامل مومنین کی یہ صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ادائے زکوٰۃ ان کا شعار اور علامت ہے۔ رب اکبر جل وعلا نے فرمایا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 5 میں مالک لم یزل جل وعلا نے فرمایا، کچھ لوگ جہاد کرنے کے لیے تیار نہ تھے اور مجاہدین کی یہ خواہش تھی غزوہ بدر کے موقع پر کہ ابو جہل کی قیادت میں جو مشرقین مکہ مسلح اور منظم ہو کر آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے ٹکراؤ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ سے تصادم کو مقدر فرمایا تاکہ حق کی حقانیت اور غلبہ ثابت ہو جائے۔ دو چیزیں تھیں بدر کے موقع پر، ایک طرف تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان لے کر آ رہا تھا، مسلمان ظاہری طور پر اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، اسے روک کے، اور یہ مکہ والوں تک نہ پہنچے۔ ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکہ کی طرف، ابو جاہل وہاں سے قافلہ لے کر مسلح افراد لے کر جنگ کرنے کے لیے آیا۔ اب کچھ لوگوں کا مسلمان یہ جاتے تھے کہ ابو جہل کے مسلح منظم لشکر کے مقابلے کی بجائے ابو سفیان کے قافلے کو روک کر اس کا تجارتی مال لیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مقدر کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل سے ہو۔ ابو سفیان قافلہ بچا کے لے گیا، اور اب ابو جہل کو بھی کہا گیا کہ واپس لوٹ۔ اس نے کہا نہیں جی، ہم جائیں گے، بدر میں ٹھہریں گے، وہاں ہم رنگ رلیاں منائیں گے، شرابیں پئیں گے، اور ہو سکا تو مسلمانوں سے جنگ بھی کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے ہو، تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جو رب اکبر جل جلالہ و اعظم شانہ نے مقدر فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مجاہدین کی اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتوں کو نصرت کے لیے اور مدد کے لیے بھیجا۔ میدان بدر کی جو کیفیت تھی وہ عجیب سی تھی۔ کفار مکہ نے جو سخت اور پانی والی جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اب مسلمان جہاں پر ٹھہرے وہ ریتلی زمین تھی۔ اب ظاہری طور پر اب ریت ہو، گرمی ہو، پانی بھی نہ ہو، مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے بارشیں نازل کر دی۔ اب وہ جو ریتلی زمین تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور مسلمانوں نے وافر مقدار میں پانی بھی حاصل کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، تم مسلمانوں کے ایمان والوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کفار کی گردنوں پر اور ان کی ایڑیوں پر مارو۔ اور آگے خالق کائنات جل جلالہ و اعظم شانہ نے اس میدان کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔
اب اس نیند میں کیا تھا؟ مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ مسلمان مقابلہ کریں، اور کفار کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ یہ ثابت قدم رہے، اور کفار کو مسلمان تھوڑے کر کے دکھائے، بے ساز و سامان دکھائے تاکہ یہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں، حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ اس کے بعد خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی جنگ کے میدان میں رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف ریت پھینکی، مٹی پھینکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب آپ نے یہ پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں رب نے پھینکی ہے۔ یہ پھینکنا آپ کا نہ تھا، یہ رب اکبر جل والا کا پھینکنا تھا۔ آگے ہجرت کے موقع پر مشرقین مکہ نے جو اپنے پارلیمنٹ میں دار الندوہ نے ہجرت کیے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مشاورت کی تھی اس کے احوال کو بیان کیا۔ فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کیجیے جب یہ کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دے یا جلا وطن کر دے یا آپ کو قیدی بنا دے۔ فرمایا یہ اپنی سازش کر رہے تھے اور مالک لم یزل خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا محبوب آپ آج رات ہجرت ہی کر دیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کی اس سرکشی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ مطالبہ کرتے تھے حضور علیہ السلام سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو دعا کیجیے اپنے رب سے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ آپ کا رب ہمارے اوپر پتھروں کا نزول کر دے اور جو ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو کفار مقابلہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں نا، یہ عذاب آ جائے، بڑے بڑے آئے اور دنیا سے مٹ گئے، یہ کس باغ کی، یہ کس کھیت کی مولی ہیں، لیکن ان پر میں عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے کیونکہ آپ جو موجود ہیں ان میں، اور اللہ ان کو بھی عذاب نہیں دیتا جو استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی نماز کیا ہے، وہ کعبہ بیت اللہ کے قریب آ کر سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ آگے چل کر خالق کائنات جل جلالہ و عظم شانہ نے مقصد جہاد کو بیان کیا، وہ یہ تھا کہ ان سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ تمام کا تمام دین اسلام کفر پر غالب آ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تمام کا تمام دین وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ 10ویں بارے کی ابتدائی آیات بینات میں مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بیان فرمایا کہ 4 حصے مجاہدین میں اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے قرابت داروں، یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی ثواب دید پر ہے۔ اس کے بعد خالق کی کائنات جل وعلا فرماتا ہے فرعون اور پچھلی امتوں کے جو امتیں تھیں انہوں نے آیات بینات کو جھٹلایا تو ان کے اس جرم کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا، اور فرمایا اے کافرو تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب اکبر جل وعلا کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتا ہے۔ اے مخاطب اگر تو دنیا کی اور زمین و آسمان کے سارے خزانے کسی پر خرچ کر دے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکے، فرمایا نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام کو حکم ہوا اے محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھاریے، اور قیدیوں کے ابتدائی احکام بیان کیے گئے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور جہاد کا حکم احکام مزید بیان کیے گئے۔ سورۃ التوبہ میں چونکہ سورۃ الانفال اور توبہ کے جو
احکام ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی پڑھی جاتی ہے۔